نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک سالہ سرٹیفکیٹ کورس ان عربک لینگویج جو قومی کونسل کی طرف سے یہ کورس چلایا جاتا ہے، اس کی کتاب آئیے عربی سیکھیں، اس کا 24واں لیسن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں لیسن، جس میں کہ گرامر عدد وصفی ہے، عدد صفت کی حالت میں واقع ہوا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات سبق پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی جو مثال ہوگی سبق میں، وہ مثال میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ عدد وصفی کس حالت میں ہے۔ واضح رہے کہ موصوف صفت کے مطابق اس کے جو قواعد آپ نے لیسن نمبر 6 میں پڑھا ہے، اس کے مطابق اس میں جو ہے گرامر جاری ہوں گے۔ جو موصوف صفت میں جو مطابقت ہونی چاہیے، مذکر و مؤنث، واحد تثنیہ جمع، رفع نصب جر، یعنی میسکولین فیمینین، پروپر نون کامن نون، سنگولر ڈوئل پلورل، رفع نصب جر یعنی زبر زیر پیش، ان سب چیز میں جو مطابقت ہوتی تھی وہ اس میں بھی ہوگی۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ طابق، طابق فلور، محل الملابس الجاہزتی، ریڈی میڈ کلوتھ شو روم۔ منزل، منزل کے معنی گھر بھی ہے، ہاؤس، اور منزل کے معنی فلور بھی ہے۔ مکتبۃ لائبریری، عصیر البرتقال، سنترے کا جوس، اورنج جوس۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ انا اسکن فی الطابق الاول، انا اسکن میں رہتا ہوں، فی الطابق الاول پہلی منزل میں۔ وفاطمۃ تسکن فی الطابق الثانی، اور فاطمہ دوسری منزل میں رہتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر موصوف صفت کس طرح سے واقع ہے میں واضح کروں گا۔ الطابق یہ موصوف ہے، ثانی صفت ہے، اور جو گنتی عدد ہوگی اس میں تو فاعل کے وزن پر ہوگا، جیسے ثانیٌ فاعل کے وزن پر ہے، اور رابع ثالث اسی طرح سے۔ تو طابق پروپر نون ہے الف لام کے ساتھ، ثانی بھی پروپر نون ہے الف لام کے ساتھ، طابق سنگولر ہے تو ثانی بھی سنگولر ہے، دو ہو گئے۔ طابق میسکولین ہے، تا نہیں ہے، ثانی بھی میسکولین ہے، تا نہیں ہے۔ اور فی الطابق الثانی، فی آنے کی وجہ سے طابقی پر زیر ہو گیا ہے، تو اس میں بھی زیر ہے، ثانی بھی زیر ہے۔ تو موصوف صفت کا قاعدہ اس میں جاری ہوتا ہے جو لیسن نمبر 6 میں آپ نے پڑھا ہے۔ حضر محمد فی الحصۃ الاولی وغاب عن الحصۃ الثانیۃ، محمد پہلی کلاس میں حاضر ہوا اور دوسری کلاس سے غائب ہو گیا۔ شربنا الشائی فی الساعۃ، ہم نے چائے پیا، فی الساعۃ الرابعۃ 4 بجے۔ ادھر تھا ساعت اور یہاں ثالثتی ہے، یعنی فی الساعۃ الثالثۃ 3 بجے۔ تو پورا سنٹینس تھا ہم نے 3 بجے چائے پیا۔ ودخلنا المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ، دخلنا ہم داخل ہوئے، مکتبۃ لائبریری، فی الساعۃ الرابعۃ یعنی کہ 4 بجے ہم لائبریری میں داخل ہوئے۔ تو ساعت یہ فیمینین ہے تا کے ساتھ، رابعۃ بھی فیمینین ہے تا کے ساتھ، ساعت
پروپر نون ہے، الرابعہ الف لام کے ساتھ پروپر نون ہے، ساعت سنگولر ہے، رابعات بھی سنگولر ہے، ساعتے پر زیر ہے، رابعاتے پر بھی زیر ہے، تو موصوف صفت کا پورا قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے۔ وَخَرَجْنَا مِنْهَا فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، اور ونصف، یعنی کہ ہم وہاں سے نکلے 4 بجے اور آدھا یعنی 4:30 بجے، اور ہم وہاں سے 4:30 بجے نکلے۔ وصلنا إلى المنزل في الساعة الخامسة والربع، وصلنا ہم پہنچے، إلى المنزل گھر کو، تو یہاں پر منزل گھر کے معنی میں ہے، فی الساعة الخامسة 5 بجے، والربع اور چوتھائی حصہ یعنی کہ 5:15 بجے، 5:15 بجے ہم گھر پہنچے۔ ذهب حامد إلى السوق في الساعة السادسة، حامد بازار گیا 6 بجے، سادسہ 6۔ ودخل في محل الملابس الجاهزة، ودخل اور داخل ہوا، فی محل الملابس الجاهزة ریڈی میڈ کلوتھ شو روم، اور ریڈی میڈ کلوتھ شو روم میں داخل ہوا۔ وخرج منہ، اور وہاں سے نکلا، فی الساعة الثامنة، اور وہاں سے 8 بجے نکلا۔ وشرب عصیر البرتقالی، شریبہ پیا، عصیر البرتقالی سنترے کا جوس، فی الساعة التاسعة 9 بجے، اور سنترے کا جوس 9 بجے پیا۔ ورجع إلى البیت، اور گھر کی طرف لوٹا، رجع من سے لوٹا، ونام اور سو گیا، فی الساعة العاشرة 10 بجے، اور 10 بجے سو گیا۔ تنام فی الساعة الحادیة عشرة، تنام آپ سوتے ہیں، فی الساعة الحادیة واحد کی مؤنث جو ہے حادیہ ہے، 10، تم 10 بجے، تم جو ہے 11 بجے سوتے ہو، فی الساعة الحادیة عشرة 11 بجے، آپ 11 بجے سوتے ہیں۔ وننام، اور ہم سوتے ہیں، فی الساعة الثانية عشرة، اور ہم 12 بجے سوتے ہیں۔ حفظ محمد الدرس الثانی عشرہ، حفظ یاد کیا محمد نے، الدرس الثانی عشرہ 12واں لیسن، فی الصفحة الثالثة عشرہ، یعنی کہ 3 اور 10 13، فی الصفحة الثالثة 13ویں صفحے میں، محمد نے 12واں لیسن 13ویں صفحے میں یاد کیا۔ سافرت فی الیوم الخامس عشرہ، میں نے سفر کیا، فی الیوم الخامس عشرہ 15ویں دن، 15th آف ڈے، میں نے 15ویں دن سفر کیا۔ قرأت الدرس العشرین، میں نے 20واں لیسن پڑھا۔ نعیش فی القرن الواحد والعشرین، ہم، نعیشو مینس عاش یعیشو زندگی گزارنا جینا، قرن سینچری، واحد والعشرین 21ویں 21st، یعنی ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ ہوا فی الثانی والعشرین من العمر، ہوا وہ ثانی سیکنڈ، 20 یعنی 22 من العمر، یعنی وہ 22، اس کی عمر 22 سال ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمر کے لحاظ سے 22ویں سال میں ہے۔ هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين، هذه القصة یہ کہانی، موجودة موجود ہے، في الصفحة الرابعة والأربعين، رابعہ والأربعين 44، یہ کہانی کتاب کے 44ویں صفحے میں موجود ہے۔ عربی میں جواب لکھیے، رائٹ آنسر ان عربک۔
سوال ہے آئینہ تسکن فاطمہ فاطمہ کہاں رہتی ہے؟ تو جواب ہوگا تسکن فاطمۃ فی الطابق الثانی، فاطمہ سیکنڈ فلور میں رہتی ہے۔ فی ای حصۃ حضر محمد، محمد کس کلاس میں حاضر ہوا؟ حضر محمد فی الحصۃ الاولی، پہلی کلاس میں محمد حاضر ہوا۔ این ذهب حامد فی الساعۃ السادسۃ، حامد 6 بجے کہاں گیا؟ ذهب حامد الی السوق، 6 بجے حامد بازار گیا۔ فی ای ساعۃ خرجنا من المکتبۃ، لائبریری سے ہم کتنے بجے نکلے؟ خرجنا من المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ، لائبریری سے ہم 4 بجے نکلے۔ کتاب کے حساب سے یہاں پر نصف بھی آئے گا، فی الساعۃ الرابعۃ و نصف، یعنی کہ 4:30 بجے۔ فی ای ساعۃ شربنا الشائی، کتنے بجے ہم نے چائے پیا؟ فی الساعۃ الثالثۃ، 3 بجے۔ متی نام حامد، اس کا جواب ہوگا حامد کب سویا؟ اس کا جواب ہوگا نام فی الساعۃ العاشرۃ، 10 بجے سویا۔ متی ذهب حامد الی السوق، حامد بازار کب گیا؟ فی الساعۃ السادسۃ، تو ذهب حامد الی السوق فی الساعۃ السادسۃ، 6 بجے حامد بازار گیا۔ فی ای ساعۃ ننام، ہم کتنے بجے سوتے ہیں؟ فی الساعۃ الثانیۃ عشرہ، یعنی کہ ننام فی الساعۃ الثانیۃ عشرہ، ہم 12 بجے سوتے ہیں۔ ایو درس حفظ محمد، محمد نے کون سا سبق یاد کیا؟ حفظ محمد الدرس الثانی عشرہ، یہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، محمد نے 12واں لیسن یاد کیا۔ خالی جگہوں کو پر کیجیے، فل دا بلینک۔ حضر محمد فی الحصۃ الاولی و فاطمۃ تسکن فی الطابق الثانی، دخلنا المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ وفی الساعۃ التاسعۃ شربت عصیر البرتقال وهو فی الثانی والعشرین من عمرہ، یہاں پر آئے گا فی الثانی والعشرین، یعنی کہ وہ 22ویں سال کا ہے۔ نعیش فی القرن الواحد والعشرین، 21 آئے گا۔ حفظت الدرس الثانی عشرہ، ننام فی الساعۃ الثانیۃ عشرہ۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے، ہوم ورک نمبر 3، کریکٹ دا بلو سینٹینس۔ فاطمۃ تسکن فی الطابق الثانیۃ، طابق جو ہے میسکولین ہے تو اس کی صفت بھی ثانی جو ہے میسکولین ہوگا، ثانیت غلط ہے۔ تنام فی الساعۃ الحادی عشرۃ، ساعت موصوف ہے تو اس میں تا ہے، تو حادیت میں بھی تا ہوگا، تو صحیح ہے فی الساعۃ الحادیۃ عشرہ، حادی غلط ہے۔ حافظ محمد الدرس الثانیۃ عشرۃ، درسہ چونکہ موصوف ہے، ثانی جو ہے صفت ہے، تو یہ مسکولین ہے تو یہ بھی مسکولین ہوگا، تو ثانی عشرہ ہوگا۔ هذه القصۃ موجودۃ فی الصفحۃ الرابع والاربعین، یہاں پر صفحت جو ہے موصوف ہے اور فیمینین ہے، تو رابعات بھی فیمینین ہوگا تا کے ساتھ، تو یہاں رابعہ بغیر تا کے غلط ہے، تو ہوگا فی الصفحۃ الرابعۃ والاربعین۔ ہوا فی السنۃ العشرون من العمر، 20 غلط ہے، فی حرف جار سنت کو مجرور کرے گا اور 20 کو بھی حالت جر میں کرے گا، تو حالت جر میں 20 آئے گا، تو صحیح ہوگا ہوا فی السنۃ العشرین، 20 غلط ہے۔ نعیش فی القرن الواحدۃ والعشرین، تو قرن الواحدۃ، قرن جو ہے موصوف ہے
اور واحدت صفت ہے اور عدد ہے. تو قرن موصوف میسکولائن ہے، بغیر تا کے ہے، تو واحدت بھی جو ہے بغیر تا کے ہوگا. تو صحیح ہوگا نعیش فی القرن الواحد والعشرین. واحدت غلط ہے. دخلنا المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ ونصف. تو یہاں پر فی الساعۃ الرابعۃ یعنی کہ ساعت جو ہے موصوف ہوگا اور رابعت صفت ہوگی. تو موصوف صفت میں دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. تو فی الساعت میں بھی الف لام ہونا چاہیے. فی الساعت میں بھی الف لام ہونا چاہیے. فی ساعت نہیں ہوگا، فی الساعت ہی ہوگا. تو فی ساعت غلط ہے. دخلنا المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ صحیح ہے. نام حامد فی الساعۃ عاشرہ. تو یہاں پر بھی عاشرہ میں الف لام نہیں ہے، چونکہ موصوف میں الف لام ہے، اس میں بھی الف لام ہونا تھا جو نہیں ہے، غلط ہے. صحیح ہوگا نام حامد فی الساعۃ العاشرۃ. عربی میں ترجمہ کیجئے، ٹرانسلیٹ ان عربک. خالد پہلی منزل پر رہتا ہے. یسکن خالد فی الطابق الاول. وہ دوسری منزل پر رہتی ہے. ہی تسکن فی الطابق الثانی. وہ پہلی کلاس میں حاضر ہوا. ہوا حضر فی الحصۃ الاولی. ہم نے 4 بجے چائے پی. شربنا الشائی فی الساعۃ الرابعۃ. ہم نے 10 بجے جوس پیا. شربنا العصیر فی الساعۃ العاشرۃ. میں 4 بجے لائبریری میں گیا. ذهبنا الی المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ. حامد نے 12واں سبق یاد کیا. حافظ محمد الدرس الثانی عشر. میں نے 15ویں صفحے پر یہ جملہ پڑھا. قرأت هذه الجملة في الصفحة الخامسة عشرة. یہ کہانی 50ویں صفحے پر موجود ہے، 50ویں صفحے پر ہے. هذه القصة موجودة في الصفحة الخمسين. میں نے 25واں سبق یاد کیا. حفظت الدرس الخامس والعشرین. میں نے 25واں سبق یاد کیا. قاعدہ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبق پڑھنے کے بعد اس کے قاعدے کے بارے میں کچھ اور بھی تفصیل بتاؤں گا. تو تفصیلات سبق کے آخر میں یلو کلر باکس میں دیے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی یہاں پر گرامر کے لیے رجوع کر سکتے ہیں. اسے میں بھی پڑھ کر آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. اس سبق میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ عدد کو بحیثیت صفت کے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے مثال میں آپ کو بتایا تھا. جیسے کہ اول پہلا، ثانی دوسرا سیکنڈ، فرسٹ سیکنڈ، ثالث تیسرا، تھرڈ وغیرہ. ایسی صورت میں عدد فاعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ رابع، خامس، سادس، سابع، اور 20، 30، 50 وغیرہ جو ہے ویسے ہی رہے گا. اگر کسی کو کہنا ہے 31واں تو کہا جائے گا واحد و ثلاثین یا ثلاثون کہا جائے گا، وہ ویسے ہی رہے گا. یہ جو 1 سے لے کے 10 تک ہیں وہ بدلیں گے. واحد، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس چھٹا، سابع ساتواں سیونتھ، ثامن آٹھواں ایٹتھ، تاسع نواں نائنتھ، عاشر 10واں 10th. اسی طرح سے فاعل کے وزن پر آئے گا. جیسے کہ ثلاثتن سے ثالثن اور اربعتن سے رابعتن یا رابعن. حالت یہ فیمینین میں جو ہے رابعتن آئے گا اور میسکولین میں رابعن وغیرہ.
جب عدد کو بحیثیت صفت کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں موصوف و صفت کی طرح تذکیر و تانیث، معرفہ نکرہ یعنی کہ میسکولین فیمینین، معرفہ نکرہ، پروپر ناؤن کامن ناؤن، واحد تثنیہ و جمع، سنگولر ڈوئل پلورل، اور اعراب میں مطابقت ہوتی ہے یعنی کہ زبر زیر پیش میں، جیسے کہ الطابق الاول، تو طابق موصوف، اول صفت، اور یہ اول جو ہے گنتی ہے، عدد ہے، تو طابق پروپر ناؤن ہے الف لام کے ساتھ، اول بھی ہے، طابق میسکولین ہے، اول بھی میسکولین، طابقوں پر پیش، اولوں پر بھی پیش، اور طابق سنگل ہے تو اول بھی سنگل ہے۔ مذکر کے لیے یہ تھا جو گزرا، اور الحصۃ الاولیٰ مؤنث کے لیے تو یہ اس میں تا ہے، اولا میں تا نہیں آئے گا چونکہ اس میں یا تانیث ہے، اولا، تو مؤنث کے لیے یا کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو الحصۃ الاولیٰ یہ مؤنث کے لیے، فیمینین کے لیے۔ امید ہے آپ کو گرامر اور لیسن دونوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں۔